السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ کہانیاں بہت ساری وہی ہیں لیکن کچھ نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب اب باقاعدہ طور پہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے ان کی جماعت کی طرف سے کہ جلد وہ چاروں صوبوں کا دورہ کریں گے اور سابق اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی ان کے جو سربراہان ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ مسلم لیگ کی طرف سے انتخابی امیدواروں کی درخواستیں وصول کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان کے سینئر رہنما عرفان صدیقی صاحب، ان کی سربراہی میں منشور کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ نیا منشور پیش کیا جائے گا مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب نے جو لیول پلینگ فیلڈ کا سوال اٹھایا جا رہا تھا اس کو بھی ایڈریس کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ نون لیگ کا ہی تو یہ مسئلہ تھا لیول پلینگ فیلڈ کا، ہمیں ہی تو دیوار سے لگایا گیا تھا، اب وہ پورا ہوا ہے۔ اس پہ پیپلز پارٹی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت کے تحفظات دور ہوئے۔ اس طرح سے جو حالات ہیں، تمام سیاسی جماعتیں جہاں الیکشن کے حوالے سے خدشات کا اظہار کر رہی ہیں، مسلم لیگ نون کا راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب بے چین ہوتے جا رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ کل انہوں نے نواب شاہ میں گفتگو کی، اس کو رپورٹ کیا گیا ہے روزنامہ جنگ کی طرف سے، جس میں کہا گیا ہے کہ زرداری صاحب نے کہا کہ شہباز شریف کو میں نے وزیر اعظم بنوایا تھا لیکن انہوں نے اور ان کی حکومت نے کام نہیں کیا، آئندہ وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ ساتھ ہی یہ بھی رپورٹ کیا گیا اس خبر میں کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میں نواز شریف کو اگلا وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا۔ اب یہ جو گفتگو ہے ان کی، اس سے کیا مراد لی جائے؟ کیا پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ اگلا وزیر اعظم ان کا بن جائے؟ اور ساتھ ہی یہ کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت گرائی گئی تھی اس میں پی ٹی آئی تو اس کی مختلف توجیحات پیش کرتی ہے، لیکن ان اتحادی جماعتوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی کلیکٹیو ایفرٹس کی وجہ سے ایسا ہو پایا، تو کیا سارا کریڈٹ زرداری صاحب کی طرف سے لینے کی کوشش کرنا درست ہے؟ اور پھر جو 16 ماہ کی کارکردگی ہے اس سے بھی کیا بری ذمہ ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی، کیونکہ اس میں شامل تھی زرداری صاحب کی جماعت بھی۔ تیسری طرف ایک جو نئی نویلی پارٹی ہے پاکستانی سیاست میں، استحکام پاکستان پارٹی، انہوں نے جہانیہ میں اپنے جلسے سے اپنی باقاعدہ مہم کا تو آغاز کر دیا، لیکن یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جماعت کیا صرف پنجاب تک ہی محدود ہوگی اور ان میں شامل ہونے والوں کا تعلق صرف پی ٹی آئی سے ہی، سابقہ پی ٹی آئی سے نکلے ہوئے لوگ ہی، یہی ایک مین موٹیو ہے استحکام پاکستان پارٹی کا؟ بہت زیادہ اس وقت زیر بحث ہے۔ غلام سرور خان صاحب کی جو ترین صاحب سے ملاقات ہوئی اس حوالے سے بھی کچھ ابھی ہم انکلیئر ہیں کہ انہوں نے شمولیت بھی کر دی ہے یا نہیں کر دی ہے، لیکن آخر مقصد کیا ہوگا اس جماعت کا آگے بڑھنے کا؟ صرف 9 مئی کے واقعات سے جو لوگ جن کے اوپر الزامات تھے اب وہ آئی پی پی میں شامل ہوتے رہیں گے اور ان کے اوپر الزامات ہیں وہ بھی دھلتے رہیں گے؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ چوتھی طرف پی ٹی آئی کے چیئرمین کے حوالے سے کل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ سائفر کیس میں جہاں ایک طرف تیزی سے ٹرائل چل رہا ہے، دوسری طرف انہوں نے خصوصی عدالت کے جج کو شکایت کی اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ ان کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے۔ یہ ایک وہم ہے، ان الزامات کا سلسلہ ہے یا واقعی سنجیدہ طور پہ بطور سابق پرائم منسٹر ان کے ان خدشات کو لیا جانا چاہیے؟ ان تمام ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے شاہین صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ترجمان ہیں اور سینئر ماہر قانون ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مراد راز صاحب موجود ہیں، رہنما استحکام پاکستان پارٹی۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما، بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ کوشش کریں گے کچھ دیر میں نون لیگ کی نمائندگی بھی پروگرام میں شامل ہو۔ شرمیلا صاحبہ، میں آپ سے آغاز کرتی ہوں کیونکہ زرداری صاحب کا یہ بیان کافی آج اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، جہاں وہ یہ کہہ رہے، ایک طرف تو آپ سب کی طرف سے یہ بات سامنے رکھی گئی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے تمام اتحادیوں نے مل کے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی نے حکومت گرائی، جبکہ پی ٹی آئی کی تشریح یہ تھی کہ ہماری حکومت امریکہ اور جنرل باجوہ صاحب نے گرائی ہے۔ لیکن اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ لوگوں کی ڈسکرپشن پہ بھی اگر چلے تو زرداری صاحب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنایا تھا لیکن اقدام جو انہوں نے کیے اس سے وہ بری ذمہ ہو رہے ہیں اور فاصلہ اختیار کر رہے ہیں؟ جی شکریہ ابسا۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اس وقت ان تمام جماعتوں کو قائل نہ کرتی کہ پارلیمان کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن لے کر آئیں تو شہباز شریف کا راستہ ہموار نہ ہوتا وزیر اعظم بننے کا۔ یہ تو سب استعفیٰ دے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں استعفے دینے ہیں اور ہم نے پارلیمان نہیں جانا، یہ تو پیپلز پارٹی نے ان کو قائل کیا۔ پھر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوا اور جب ان ہاؤس چینج کی بات ہوئی تو جب شہباز شریف صاحب بحیثیت اپوزیشن لیڈر، اور کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے نمبر زیادہ تھے، ان کو جب فیل کیا گیا تو اگین اگر پیپلز پارٹی سپورٹ نہ کرتی، زرداری صاحب سپورٹ نہ کرتے تو یہ پاسبل ہی نہ ہوتا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے۔
جہاں تک بات رہی ہے 15-16 ماہ کی حکومت کی، تو ہم بالکل بھی بری الذمہ نہیں ہو رہے اپنی ذمہ داریوں سے. ہمارے پاس اس کولیشن گورنمنٹ کے اندر 10 وزارتیں تھیں، ہم اس کے بالکل جواب دہ ہیں. ہم سے ان کے بارے میں آپ سوال بھی کر سکتی ہیں، ہم جواب بھی دیں گے. لیکن جہاں تک رہی اوور آل پرفارمنس کی، جو کہ اہم وزارتیں پی ایم ایل این کے پاس تھی، پی ایم ایل این اب ان وزارتوں کی کارکردگی سے بری الذمہ ہونے کی کوشش کر رہی ہے، یہ کہہ کے کہ جی وہ شہباز شریف کی حکومت تھی، اب میاں صاحب آئیں گے تو میاں صاحب ترقی لے کر آئیں گے. تو کیا شہباز شریف اور میاں صاحب الگ ہیں؟ کیا ان کی پالیسیز الگ ہیں؟ کیا وہ آج میاں صاحب جب وطن واپس شرمیلا آئے تو صاحبہ اپنے بھائی کو ڈسون کر رہے ہیں؟ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ آپ لوگ تمام فیصلوں کے اندر سی سی آئی اپروول سمیت شامل تھے، اب آپ لوگ بھی گڈ کاپ کا کردار ادا کر رہے ہیں. وجہ اس کی بتائی جاتی ہے. میں مراد صاحب کی طرف جاتی ہوں. مراد راز صاحب، ایک وجہ یہ آئی پی پی پارٹی کو بھی فساد کی جڑ قرار دیا جا رہا ہے، جو آپ لوگوں کے آپس میں اختلافات کے اندر صرف وہ معاملات جاتے ہیں جن کے اوپر ایک قومی امور کے اوپر ایک مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے. ہر معاملہ سی سی آئی میں نہیں جاتا، ہر معاملہ جاتا ہے کابینہ میں، اور وفاقی کابینہ کے اندر اس الیکشن ڈیلے کے حوالے سے شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہوں، جو سب سے بڑا محاذ آپ لوگوں نے الیکشن کے حوالے سے کھڑا کیا ہوا ہے اس وقت. نہیں دیکھیے، وہ تو محاذ ہے اور وہ تو آئینی ہے. وہ تو میں سمجھتی ہوں اس ملک میں ہر جمہوری سوچ رکھنے والی شخص اور جماعت اور لیڈر چلے مجھے شرمیلا صاحبہ اجازت دیں، میں کیونکہ اب چاہتی ہوں اس کے اوپر آپ تفصیلی طور پہ آگے بات کریں. مراد راز صاحب، آپ اس وقت پی ٹی آئی میں تھے جب حکومت پی ٹی آئی کی گری، وفاقی صوبائی وزیر بھی تھے آپ بتائیے کہ کس نے گرائی وہ پی ٹی آئی کی حکومت؟ پی ڈی ایم نے کلیکٹیولی یا زرداری صاحب نے تنے تنہا وہ کام کر دکھایا تھا؟ نہیں، آئی تھنک اپسیٹ واز پی ڈی ایم نے مل کے یہ سب نے کیا تھا. یہ کوئی ایک بندے کا تو کام نہیں تھا، obviously ساری پارٹیز نے مل کے کیا تھا. اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا وہ ساری پارٹیز مل کے آیا تھا، کیونکہ سب پارٹیز نے مل کے اتحاد کیا اگینسٹ ون پارٹی، اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ ہیپنڈ. چلیے، میں شعیب صاحب کچھ آواز بھی ان کی گئی ہے، مجھے نہیں پتا ہوں بات اپنی مکمل کر چکے، لیکن مراد صاحب ایک اور الزام جو آپ لوگوں کے اوپر لگایا جا رہا ہے اس کی طرف میں آگے جا کے آتی ہوں. شعیب صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ زرداری صاحب اس موقع کا جو تمام کریڈٹ لے رہے ہیں؟ یہ صرف ایک الیکشن کی کیمپین کے حوالے سے یہ آپس میں جو ڈفرینسز سامنے آ رہے ہیں، یہ حقیقی طور پر پی ٹی آئی کے دل میں جو باتیں ہیں اس وقت ان کی بھی ترجمانی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، خواہ وہ الیکشن کے حوالے سے تحفظات ہوں یا میاں صاحب کو اسپیشل پروٹوکول ملنے کے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں، دیر آیا درست آیا. آج اگر وہ آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، آج وہ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، تو اچھی بات ہے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن یہی غیر آئینی اقدام ہو رہے تھے جب 90 ڈیز کے الیکشن کے پی اور پنجاب کی بات تھی، تو پیپلز پارٹی نے کوئی اچھا رول ادا نہیں کیا. اسی نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے ریزولوشنز پاس کی، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف بولے. پی ڈی ایم کی جماعتیں سارے وہ جو دھرنے کر رہی تھیں، جو کچھ کر رہا تھا، آلدو پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن کولیشن گورنمنٹ تھی، انہوں نے کبھی ڈفرینٹ ویو نہیں لیا، ارسپیکٹیو کہ انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے بندے کھڑے کر دیے تھے پنجاب میں. لیکن جو فنڈز نہ دینا ہے، جو ریزولوشن پاس کرنی تھی سپریم کورٹ کے خلاف، وہ ساری اس میں شریک کار رہی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، میری ایک پریزمپشن ہے، باقی تو دار ہے ہر ایک کی، شاید زرداری صاحب سمجھتے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہے، وہ بیچ میں بن گئے شہباز شریف صاحب آنکھ کی تارا، ڈائریکٹ ہو گئے. اور اس کے ساتھ وہ یہ شاید تصور کر رہے تھے اپنے تئیں کہ اگلے ٹینیور کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. وہ فیسیلیٹیشن جو آج نواز شریف صاحب کے لیے ہے، وہ سہولت کاری اس کو بلاول صاحب کو بھی ملے گی. اور جو بندے توڑے جائیں گے وہ جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا بلکہ بلوچستان کے کئی لوگوں نے پریس کانفرنسز رکھ لی تھی، طے کر لیا تھا، زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کر لی تھی، ان کو منع کر دیا گیا. نہ صرف منع کر دیا گیا بلکہ وہ چیزیں فیسیلیٹیشن اور سہولت کاری شروع ہو گئی نواز شریف صاحب کے لیے. اور پھر ساتھ ہی استحکام پارٹی بنا دی گئی، کنگز پارٹیاں بھی اس لیے بنا دی گئی، شاید زرداری صاحب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو میں ہاتھوں ہاتھ لوں گا اور میری بلے بلے ہو جائے گی اور میں پنجاب میں اپنا رول بیک کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا. میرا خیال ہے کہ ان کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی ایڈجسٹمنٹ یا کوئی گفتگو یا امپلائڈلی کوئی بات ہوئی ہوگی جس کا آج وہ گلہ شکوہ ان کو کر رہے ہیں. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جس طرح ریاستی ادارے، ریاستی اہلکار، آپ ایک ریاست کے مجرم کو، مجھے بتایا نواز شریف صاحب جب لندن بیٹھا تھا وہ ایک ایبسکانڈر بھی تھا، ایک بگوڑا بھی تھا، ریاستی مجرم بھی تھا،
وہاں ایک ریاست کا ملازم ڈاکٹر فیصل وہاں کا ہائی کمشنر نہ صرف اس کو پروٹوکول دے رہا ہے بلکہ بیانیہ یاد کرا رہا ہے. جب وہ یہاں اسلام آباد ایئرپورٹ میں پہنچتے ہیں اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ ہو جاتا ہے. جو آپ نے پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کی, میں شرمیلا صاحبہ کی طرف لے کے جاؤں گی. یہ شرمیلا صاحبہ, یہ تبصرہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں, شعیب صاحب تو اپنا پولیٹیکل اوپینین بھی اس پہ دے رہے ہیں, لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ ارمان پیپلز پارٹی کے پورے نہیں ہوئے, یہ وجہ ہے آنکھوں کا تارا بننے کی, بنیادی طور پہ یہ جنگ ہے, اس میں اور کچھ نہیں ہے. ابسا جتنے منہ اتنی باتیں, لوگ تجزیہ تو کریں گے, اپنے اوپینین دیں گے, آپ کسی کی زبان کو روک نہیں سکتے. پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی کی آنکھ کا تارا نہیں رہا. پیپلز پارٹی کی کبھی بھی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ سے اختلاف رہا, بیکاز پیپلز پارٹی ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتی ہے. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. وی بلیو ان دا پاور آف دا بیلٹ. اور جب سلیکشن ہوئی 2018 میں, جب بھی ہم نے کہا کہ سلیکشن ہوئی ہے, ووٹ چوری ہو گیا ہے, بیلٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے, اور آج جب یہ دوبارہ ہونے جا رہا ہے, جب بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہمیں, پی ٹی آئی کو, دیگر جماعتوں کو, یہ ہم سب کے لیے کر رہے ہیں بشمول ہمارے. شرمیلا صاحبہ, یہی تو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ ہمارا تھا, دیوار سے ہمیں لگایا گیا. آپ لوگوں کی تو سندھ کے اندر سالہ سال سے حکومت تھی, آپ لوگوں کو کوئی شکوہ تو نہیں تھا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے؟ دیکھیے, بات ہماری نہیں ہے, اور بات کل کی نہیں ہے, بات آج کی ہے, اور بات آئندہ ہونے والے جنرل الیکشنز کی ہے. 2018 میں جس طرح سلیکٹڈ حکومت آئی, اس پہ سب کو اعتراض تھا, اور ووٹ کو عزت دے کا نعرہ 4 سال کا بیانیہ کس کا تھا؟ پی ایم ایل این کا تھا. آج وہ بیانیہ کدھر غائب ہو گیا؟ آج تو بیانیہ ہی چینج ہو گیا, اس پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. ووٹ کو عزت دینے کی بات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں, یہ تو پی ایم ایل این بھی 4 سال سے کہہ رہی تھی. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ڈیل کے ذریعے آنا تھا, یا کسی اور نے ڈیل کے ذریعے آنا ہے, تو پھر الیکشنز کی کیا ضرورت ہے؟ فیصلہ سنا دیں. دیکھیے ابسا, بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے سیاسی اور معاشی حالات ہیں, اس میں آپ ہرگز یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ آپ بیلٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالیں. یہ جو سیاسی بے چینی ہے, یہ جو معاشی بحران, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ملک کے اندر سلیکشن ہوئی, حقیقی جمہوریت نہیں آئی, نمائندے نہیں آئے عوام کے, جو پارلیمان میں بیٹھ کے ان کی بات. پارلیمان کا آپ نے حال دیکھا تھا پی ٹی آئی کے دور کے اندر, ہر تو اپوزیشن میں بات کرنے والا, آواز اٹھانے والا, تنقید کرنے والا جیل میں تھا. کیا کچھ نہیں ہوا؟ کیا لیجسلیشنز ہوئی؟ کوئی لیجسلیشنز نہیں ہوئی. آرڈیننس کی آرڈیننس پہ آرڈیننس. عمران خان خود بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں تو پہلی بار حکومت ملی, ہم تو تجربہ کر رہے ہیں. 16 ماہ کا بھی یہی ہے جب آپ کی جماعت بھی پارلیمان کے اندر بھی بیٹھی ہوئی تھی, جس قسم کی یہی ہماری شکایت ہے. صدر زرداری یہی کہہ رہے ہیں. اس وقت بھی آخری دن بلاول صاحب نے شکایت کی, بلاول صاحب نے جو آخری اسمبلی کا سیشن تھا اس کے اندر شکایت کی کہ ہم اداروں کو ڈومین میں رکھنے میں ناکام ہوئے. استعفیٰ دے دیتے وہ وزارت خارجہ سے, الگ ہو جاتی پیپلز پارٹی, وہ ہوتی اصولی پوزیشن. ہمارے پاس 10 وزارتیں تھیں جس میں وزارت خزانہ بھی تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب بحیثیت دا ینگسٹ فورن منسٹر آف پاکستان, ہی پرفارمڈ ایکسٹریملی ویل. پاکستان کو دوبارہ جو ایک عالمی تنہائی کا شکار تھا, اس کو واپس انہوں نے ایک گلوبل میپ کے اوپر لے کر آئے. جو سیلاب آئے ماحولیاتی تبدیلی کے نتائج کے حوالے سے, دنیا بھر کو باور کرائے. کلائمیٹ فنڈ کا انعقاد جو بطور خارجہ کے وزیر رہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن وہی بات کہی جاتی ہے کہ کرسی پہ اگر آپ بیٹھے کچھ کر نہیں سکتے تو اٹھ کیوں نہیں جاتے. ہم صرف اپنی وزارتوں کے جواب دیں ہیں, میں مراد صاحب کی طرف وزارتوں کے جواب دیں نہیں ہیں. اگر اس ملک کے اندر ڈیفالٹ ہو جاتا تو کیا آج ملک کے حالات. مراد صاحب کی طرف جاؤں گی میں. شرمیلا صاحب, میں اس بحث سے آگے بڑھتے ہوئے, مراد صاحب آپ کی جو جماعت ہے اس کے لیے القابات ہیں. کنگز پارٹی کے شعیب صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی ہے. یہ کہا جاتا ہے میاں صاحب اگر ڈیل کا الزام ان پہ لگ رہا ہے تو آپ لوگوں کے اوپر بالخصوص ان کا اعلی کار کا الزام لگایا جا رہا ہے. اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ پیپلز پارٹی سے قادر مندوخیل صاحب اس پروگرام میں شامل تھے کچھ دن پہلے. انہوں نے کہا کہ آئی پی پی پارٹی تو بنائی ہی نون لیگ نے ہے یا انہی کے لیے بنائی گئی ہے, ایسا ہی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ باری باری, آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. پلیز آپ کو, جی میں آپ کو یہ بتاؤں ابسا کہ یہ ایک صرف بنایا جاتا ہے, جن کا دل چاہتا ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں ہم ایک بالکل انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں, ہمارا انڈیپینڈنٹ منشور ہے, ہماری نہ کسی سے کوئی ڈیل ہے نہ کسی سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے. اور میرے خیال سے کہ 16 مہینے حکومت کر کے آنا مل کے پی ڈی ایم نے, اور اس کے بعد تب آئین قانون یاد نہ رہنا
اور جیسے ہی حکومت ختم ہونی اس کے بعد آئین قانون سب کو بہت یاد آ جاتا ہے. تب ٹائم پر الیکشنز نہیں ہو رہے تھے تو 2 حکومتیں پروونشل ختم ہوئی, کسی نے کوئی شور نہیں مچایا, کسی نے کچھ نہیں کہا اس وقت, کیونکہ سب اس وقت مزے لوٹ رہے تھے حکومت میں رہنے کے. کہ ہر دفعہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ اب اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اب اس کے لیے نہیں ہے. الیکشن سر پہ کھڑا ہے, چھوڑے پڑے لیول پلینگ فیلڈ کو, سب الیکشن چل کے لڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو ریزلٹ آئے گا جس کو پبلک ووٹ کرتی ہے. آئی تھنک وی شوڈ لیٹ دیم ہینڈل دا کنٹری, بجائے کہ ہم یہی بیٹھ کے اس پہ لگے رہیں جی آج مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تو آج اس کو نہیں مل رہی. جس کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنی ہے وہ جا کے خود ہی عوام سے جا کے لیول پلینگ فیلڈ لے لے. سو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنا زیادہ کیوں بینک کیا جاتا ہے چیزوں کے اوپر. آئی تھنک the election is here. We should all go fight the election. کسی کو کیمپین کرنے کی بھی اجازت نہیں. مراد صاحب یہ پی ٹی آئی کا شکوہ یہ ہے کہ ان کو کیمپین بھی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, باقی سب آزادانہ طور پہ اسلام میاں صاحب کی واپسی ہوئی. تنقید تو اس حوالے سے ہے, وہ کیسے لیول پلینگ فیلڈ ملے گی اگر وہ باقاعدہ طور پہ کیمپین ہی نہیں کر پائیں گے اور ان کے لوگ آپ کی جماعت میں شامل ہوتے رہیں گے. دیکھیں جب آپ نے کہا نا کہ سب پی ٹی آئی کے لوگ ادھر آ رہے ہیں, میں آپ کو اس کی بھی ریزننگ دوں. پی ٹی آئی کے لوگ ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ اگر لیٹس سے میں پیپلز پارٹی میں یا MLN میں میرا جانا بہت مشکل ہوگا, کیونکہ میری سارا ٹائم پولیٹیکل 15-16 سال جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ گزرے جن کے ساتھ میں اب IPP کے اندر ہوں. اگر میں پی ٹی آئی چھوڑتا ہوں تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے آگے بھی جو پولیٹیکل کام جن کے ساتھ آپ نے پہلے کیا اتنے سال اور اتنا ٹائم گزارا ہے, آپ کی فیملیز ایک دوسرے کو جانتی ہیں, سب چیزیں. The most comfortable place for people from PTI is IPP. سب سے پہلی چیز وہ دیکھی جاتی ہے کہ میں کہاں جا کے اپنی آپ پارٹی چینج ان کے علاوہ بھی تو کوئی آئے, ڈاکٹر صاحب تو نہیں چینج کر لیتے. ان کے علاوہ بھی تو کوئی آئے, بہت ساری اور پارٹیز بھی ہیں, ان سے بھی کئی لوگ خفا رہتے ہیں, ناراض رہتے ہیں, ان میں سے بھی تو کوئی آتا آپ کے ساتھ. یہ تو ہوتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا. میں آپ کو اچھا اب میں آپ کو یہ بتاؤں, پچھلے 2 ہفتے کے اندر پچھلے 2 ہفتے کے اندر جتنے ورکرز PMLN سے IPP میں آئے ہیں نا, میں نے پچھلے 3 مہینے میں کبھی نہیں دیکھے. آپ سوچ نہیں سکتی ہیں, 15 لوگ اور آ رہے ہیں, اس کے بعد 150 لوگ اور آ رہے ہیں. سو میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, آئی ایم سرپرائزڈ مائی سیلف. میں تو سمجھ رہا تھا کہ میاں صاحب واپس آئے ہیں تو ان کا ورکر ان کے ساتھ بالکل ہی جڑ جائے گا, اور ان کا ورکر لاہور جیسے شہر کے اندر ٹوٹ کے ہمارے پاس آ رہا ہے. شعیب صاحب, یہ ریزننگ جو مراد صاحب نے دی ہے اس سے آپ اگری کرتے ہیں؟ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کیا نون لیگ کا اعلی کار ہونے کا الزام ہے, ان کے بندے تو ہماری طرف آ رہے ہیں, ان کے ورکر میاں صاحب کی واپسی کے باوجود بھی. اور دوسری بات یہ کہ جو PTI کے نظریات رکھنے والے لوگ ہیں وہ IPP میں نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ فیملیئر فیسز تو ہیں کم از کم ان کے لیے, علیم خان صاحب کا اور ترین صاحب کا, جن کے ساتھ جہازوں میں بیٹھ کے وہ PTI میں آئے تھے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, IPP اگر واقعی انڈیپینڈنٹ پارٹی, میں جہاز میں بیٹھ کے نہیں آیا چاہ رہے تھے. نہیں, میں آپ کی بات نہیں کرے گا, مجھے یہ بتائیں, اون چودھری صاحب وہاں نواز شریف صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے ان کے جلسے میں ان کے پروگرام میں تعلقی کا اظہار کیا, بیٹھے ہوئے تھے وہاں, آج بھی تو ان کی پارٹی میں نا, ہٹایا تو نہیں. دوسری بات مجھے بتائیں, ان کے لنگڑیال صاحب, اون صاحب, یہ اسی PDM کی جماعت کا حصہ نہیں تھے؟ تھے نا, حکومت کا حصہ تھے نا, انہی کی حکومت میں بیٹھے رہے. تو راجہ ریاض بھی حصہ تھے. اچھا, وہ راجہ ریاض جس طرح کا حصہ تھے وہ سب آپ کے سامنے. اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھو گے کہ مراد راز صاحب ہیونگ ریسپیکٹ میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, IG کے مطابق یہ مین ایکیوز میں 9 مئی کے واقعے میں تھے. اچھا, پریس کانفرنس ہوئی ہے, بالکل دودھ کے دلے ہو گئے. اندلیب عباس صاحبہ ان کی پارٹی میں آتی ہے, مجھے پتہ ہے خدیجہ شاہ کی گاڑی میں وہ اکٹھے جا رہے ہیں, خدیجہ شاہ کی گاڑی میں وہ اکٹھے جا رہے ہیں. جب وہ اکٹھے جا رہے ہیں تو کوئی ایکیوز ہیں, جب ان کی پارٹی میں آتے ہیں تو وہ دودھ کے دلے ہو گئے ہیں. اور تمام وہ لوگ, اب سرور خان کی جو بات کر رہے تھے, پتہ نہیں وہ بھی گئے ہیں یا نہیں گئے, ایک دن پہلے اٹھائے گئے جی, گرفتار ہو گئے. گرفتاری کے اگلے دن نہ کسی عدالت پیش کیا, نہ کسی کورٹ میں گئے, نہ کوئی گواہ, نہ کسی کی ضرورت, گھر میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دی, وہ دودھ کے دلے ہو گئے. فروخ حبیب کو جس کو لے کر گئے وہ بھائی مہینہ پہلے اغوا ہوتے ہیں, ان کے گھر والے مقدمے کرتے ہیں, عدالتوں میں جاتے ہیں, ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, خجل خوار ہوتے ہیں, بس دودھ کے دلے ہو گئے, تمام مقدمات سے بری و ذمہ ہو گئے. جائیں ان کے ساتھ پریس کانفرنس کریں, لوگوں کو یا میڈیا ہاؤس پہنچائیں
یا پریس کانفرنس کریں یا ایک ڈمپنگ پلیس بنا دیں کہ جہاں سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. مراد صاحب اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں گے کہ جو آپ کی جماعت کو واشنگ مشین کا خطاب اس طریقے سے جو طرز عمل اڈاپٹ کیا جا رہا ہے یہ نامناسب ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی بات پہ ان سے رسپانس لے لیتے ہیں. جی مراد صاحب، اور کون کون شامل ہونے جا رہے ہیں جن کے الزامات بھی دھل جائیں گے؟ جی چلے وہ آپ کو سب نظر آ جائیں گے، مگر میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے یہ جو ایک بڑا سین بنایا ہوا ہے نا جی کہ سب کی سب چیزیں معاف ہو جاتی ہیں، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. میں آج بھی شامل تفتیش ہوں پرچوں کے اندر، میرے اوپر ابھی بھی پرچے ہیں سارے، میرے لائرز سارے کیس لڑے ہیں، میں ECL کے اوپر ہوں، میں ملک سے جا نہیں سکتا، میں نو فلائی لسٹ پہ ہوں، بالکل بھی کوئی ایسا نہیں ہے. یہ ایک بڑا آسان ڈائلاگ ہے سب کو باہر نکال لیں پھر وہ مقدموں میں. سر اب میری بات مراد راز صاحب ایک بات صرف سوال کر لوں. میں بھی پھر آپ کی بات کاٹ سر میں آپ سے بات نہیں کاٹتا تھا، میری بات کمپلیٹ ہونے نہیں کاٹ نہیں رہا، آپ سے سوال کر رہا ہوں، سوال آپ سے سوال کر رہا ہوں تاکہ رسپونڈ کر سکیں، باقی لوگوں کو بھی یہ فیسلٹی دے دیں. چلے میں سوال چلے آپ کمپلیٹ کریں مراد صاحب. 9 مئی کریں مکمل کریں. میں کور کمانڈر کے گھر کے باہر تقریریں نہیں کر رہا، میں وہاں پہ موجود نہیں تھا. جو وہاں موجود تھا، جن کے فون نمبر وہاں پہ پکڑے گئے ہیں، وہاں سے جن کی ریکارڈنگز پکڑی گئی ہیں، جن کی ویڈیوز پکڑی گئی ہیں، ان کو اکارڈنگ ٹو لا ان کے ساتھ دیا جا رہا ہے. میں وہاں پہ موجود نہیں تھا، نہ میری کوئی وہاں پہ فوٹوگراف ہے، نہ میری کوئی تقریر ہے، نہ میرا کوئی میسج ہے. اس لیے جب میں اندلیب صاحبہ تفتیش ہوں، میں جس کی گاڑی میں بیٹھی تھی، اگر وہ جیل میں ہے تو اندلیب صاحبہ کیسے ان کے گناہ دھل گئے؟ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو بھی جیل میں ہونا چاہیے، بالکل قطعاً یہ بات نہیں کہہ رہی، اچھی بات ہے کہ باہر ہے. میں اپنی پوزیشن آپ کے سامنے لے سکتا ہوں، آپ کو اندلیب کو بلا کے یہ پوچھنا چاہیے. میں تو اپنی پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی ہم نے پریس کانفرنس کی اور سب چیزیں معاف ہو گئی، بالکل بھی نہیں. لائر فیس تو میں دے رہا ہوں، پرچے تو میں بھگت رہا ہوں، ECL پہ میں ہوں. سو کس چیز کی کس چیز کی ہمیں ملی ہے کہ ہم تو موجود بھی، میں تو وہاں تو موجود بھی نہیں تھا. سو اس لیے دیٹ از دا پوائنٹ. دیکھیں ایک بات مراد راز صاحب، 10,000 بندہ گرفتار ہوتا ہے. اور دوسری چیز آئی جی کی رپورٹ کے مطابق سن لیں ایک منٹ آئی جی کی رپورٹ کے مطابق آپ کا نام اس دن 27 کے قریب آپ کی جیو فینسنگ کے مطابق آئی جی کی رپورٹ، میں آپ پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ مراد راز صاحب نے وہاں ان کے ساتھ موجود تھے. جو آپ کے ساتھ کے سملر الزامات ہیں جو وہاں موجود بھی نہیں تھے، ان لوگوں کو آج تک جیلوں میں رکھا ہوا ہے. پھر سب کو یہ بینیفٹ تو دے نا، سب باہر آ جائیں، سب کو موقع ملے، وہ شامل تفتیش بھی ہوں، ECL میں بھی ڈال دیں، سب کو اعتبار تصور کریں. اگر کوئی شخص IPP میں چلا جاتا ہے تو وہ اس کو باہر آنے کا موقع ہے، اور جو باقی لوگ ہیں وہ جیلوں میں رہیں گے. بریک سے واپس آ کے مراد صاحب سے یہ بات جانیں گے. اس پہ میں شرمیلا صاحبہ کا کامنٹ بھی چاہوں گی. کیا مراد صاحب دعوت دیں گے ان تمام لوگوں کو جو اس وقت جیلوں کے اندر ہیں کہ وہ IPP میں شمولیت اختیار کریں؟ کیسز جس طرح مراد صاحب کہہ رہے ہیں بھگتتے رہیں، نام بھی بے شک ان کا ECL کے اوپر رہے، لیکن کم از کم اس پوزیشن میں تو ہوں کہ آزادانہ بیٹھ کے پریس کانفرنس، ٹاک شو یا پھر اپنی زندگی کو آزادانہ طور پہ گزار سکیں. ایک بریک کے بعد بات ہوگی. خوش آمدید. شرمیلا صاحبہ، زرداری صاحب کے جس بیان کا ہم حوالہ آغاز میں دے رہے تھے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، ویسے تو پاکستان کی سیاست میں مثال دی جاتی ہے زرداری صاحب کی دور اندیشی کی، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب عمران خان صاحب کے نام کی طرف ہوا کا رخ ان کی طرف تھا تو کوئی اور دنیا کی طاقت ان کو پرائم منسٹر بننے سے نہیں روک سکی، تو وہ پاسبلی میاں صاحب کو کیسے روک لیں گے؟ تو آپ اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ ہوا کا رخ اس بار میاں صاحب جو نظر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے. تھینک یو سو مچ. دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو ہیئر فرام یو. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو یہی شکایت ہے ہماری کہ ہوا کا رخ اسی طرف جاتا ہوا ہر کسی کو نظر آ رہا ہے. لیکن ساتھ ہی شرمیلا صاحب ہم یہ بھی تبصرہ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف ہوا کا رخ نہیں مڑا، تو وہ جس طرح آغاز میں بات ہوگی. لیکن چلے اب کیا دوبارہ بات ہو رہا ہے، یہ تو وہ انگور کھٹے والی بات ہے نا کہ جی یہ تو آپ سب لوگوں کا تبصرہ ہے کہ جی ہماری طرف نہیں مڑا تو اس لیے ہم شکایت کریں. نہیں، ہم نے جب 2018 میں بھی سلیکشن ہوئی تھی جب بھی ہم اعتراض کر رہے تھے، اب جب سلیکشن ہونے والی تب بھی ہم اعتراض کر رہے ہیں. اور ایک چیز کی میں کریکشن کرتی چلوں، جو آپ نے کہا کہ زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں میاں صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. زرداری صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میاں صاحب کا نام لے کے زرداری صاحب نے یہ کہا کہ اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی سے ہوگا. ٹھیک ہے.
چلیں اگر اس کو ایک مطلب یہ نکالتے ہیں، مس کوٹ شاید ہوا کیونکہ یہ ہم نے جنگ اخبار کی خبر کا حوالہ دیا جو آج رپورٹ ہوئی ہے. میں کریکشن کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کریکٹ کر دیا، بہترین. مراد راز صاحب، ہم جو بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، اور میں آگے شرمیلا صاحبہ اس پہ آپ کا بھی کامنٹ ضرور چاہوں گی کیونکہ یہ پاکستانی سیاست کے اندر پہلی دفعہ بھی اس طرح نہیں ہو رہا. مراد صاحب، شعیب صاحب بار بار اس آئی جی صاحب کی پریس کانفرنس کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں انہوں نے جو نام لیے تھے ان میں سر فہرست آپ کا نام تھا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت جیلوں کے اندر موجود ہیں ان کے لیے یہ آپشن موجود ہے، یا آپ بھی ان کو یہ دعوت دیں گے اس پلیٹ فارم سے کہ وہ بھی آئی پی پی میں شمولیت کریں، یا کم از کم اس پوزیشن میں تو ہوں جس میں اس وقت آپ یا دیگر کولیگز ہیں آپ کے؟ دیکھیں، ہر ایک کا جو ہے نا افسا، ہر ایک کا کیس could be different, could be the same. جو میری کالز جب میں شامل تفتیش ہوں، جو کالز ہیں اٹس اوور اے پیریڈ آف ٹائم، یہ ایک دن کی کالز نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے بھی ہم زبان پاک میں obviously روز وہاں پہ ہوتے تھے and everything, so it's over a period of time. یہ ایک دن کی کالز نہیں ہیں. جس دن 9 مئی کا تھا، 9 میں تو میں گیا ہی نہیں کور کمانڈر ہاؤس، سو اس لیے کور کمانڈر ہاؤس میں تو میرا جیو فینسنگ میں اس میں تو میرا نمبر آیا نہیں ہے. لوگوں نے کالز ضرور کی ہوں گی مگر ان دا سینس کہ میں وہاں تھا ہی نہیں، نہ میں نے کسی کو کہا تھا آنے کے لیے. سو دیٹس وائی آئی تھنک. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں جو پہلے یہاں پہ بات ہوئی اون چودھری کی، اون چودھری ایئرپورٹ گئے اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اوپر، پارٹی نے ان کو شو کاز نوٹس دیا. سیکنڈ آف آل سب نے کہا جی کہ جو ہیلی کاپٹر استعمال ہوا وہ جہانگیر ترین صاحب کا تھا. وہ جہانگیر ترین صاحب کی کمپنی ہے پرنسلی جیٹس جو کہ اون کرتی ہے وہ ہیلی کاپٹر. لوگ اس کو ہائر کرتے ہیں، اس کی فی پے کرتے ہیں. اب کمپنی ہر دفعہ جہانگیر ترین صاحب کو تو نہیں بتاتی نا کہ جی ہاں جی اب اس نے مانگا ہے، اب اس نے مانگا ہے. وہ بینکس بھی ہائر کرتے ہیں، باقی لوگ بھی ان سے ہائر کرتے ہیں. سو اس لیے دا ہیلی کاپٹر یا اون چودھری کا ادھر جانا اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو بٹوین آئی پی پی اینڈ پی ایم ایل این. یہ آپ نے اچھی بات بتائی ہے. یہ پھر کیا فیس ادا کی گئی اس کی رسیدوں کا مطالبہ ضرور مسلم لیگ نون سے ہم آنے والے پروگرامز میں کریں گے. شعیب صاحب، ضرور کریں. اس صورتحال میں یہ جو بات ہو رہی ہے الیکشنز کے حوالے سے، آپ کی جماعت کی جو اس پہ نگراں پرائم منسٹر صاحب نے جواب دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وفادار بھی اس الیکشن مہم کے اندر حصہ لیں گے اور ان کی پارٹی سے الگ ہونے والے، یعنی جو مراد صاحب کی طرف چلے گئے ان کی پارٹی میں. تو یہ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تو پھر کیا لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ بات میں دم تو ہے نگراں پرائم منسٹر کی، کیمپین تو سب کر پائیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جو چھوڑ گئے وہ بھی، جو ساتھ ہیں وہ بھی. جو کاکڑ صاحب جس طرح کی وفاداری اور بے وفائی کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو اسٹیٹ اوے الیکشن کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. وہ سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی حصہ لے گی، وفادار اور بے وفا دونوں حصہ لیں گے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے یہ چلے گئے وہ ان کے پرانے. آج بھی سب سے مقبول پارٹی پی ٹی آئی ہے، سب سے زیادہ مقبول پارٹی کا لیڈر عمران خان ہے. وہ جو کروڑوں کی تعداد میں ہمارے جو ورکرز ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو بندے ہیں، مجھے بتا دیں. میں اسد عمر کی ایک مثال دیتا ہوں. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرا ایک بھی ووٹ نہیں ہے یہاں، جو ووٹ ہے وہ عمران خان کا ہے. جو بھی ہے، مجھے ایک آئی پی پی کے ایک لیڈر نے بتایا، میں نام لینا مناسب نہیں ہے، آف دی ریکارڈ بتایا. اس نے کہا اگر عمران خان نے میرے ڈرائیور کو ٹکٹ دے دی تو وہ میرے سے جیت جائے گا. یہ اس کے الفاظ ہیں. کبھی مناسب ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ آج بھی آپ نے کسی بھی الیکشن میں اتنی پاپولیرٹی کے ساتھ خدشہ کیا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں، خدشہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر ظلم، جبر اور خوف کی فضا میں کون اس الیکشن کو الیکشن مانے گا؟ پولیٹیکل انجینئرنگ کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ نے وقت سے پہلے الیکشن کو متنازع کر دیا، اگر آپ نے لوگوں کو الیکشن نہ لڑنے دیا، پورے پاکستان میں 100 مقامات پہ ہم نے جلسوں کی اجازت مانگی. آپ کو پتہ ہے صرف ایک جگہ پہ ہائی کورٹ کے حکم سے اجازت ملی، وہ کانا میں لاہور میں. کیا ہوا؟ وہاں بندے اٹھا لیے آنے سے پہلے ہی. اس سے نقوی سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا نہیں جی ایک کرمنل ریکارڈ رکھنے والی پارٹی ہے، ہم نے الاؤ نہیں کیا. بھائی جب الاؤ ہو گیا، کمپیٹنٹ اتھارٹی نے کر دیا، ہائی کورٹ نے کر دیا، تم کون ہوتے ہو؟ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. ہم تو کہتے ہیں ہمیں فیلڈ تو دے دو. اور مردان اور سوات میں کیا ہوا؟ کارنر میٹنگ کی، لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا. کرک میں ہمارے لوگوں نے جلسہ کرنے کی کوشش کی، سیدھی گولیاں ماری رینجرز اور پولیس نے. اگر یہ طرز عمل ہے پاکستان میں آئین اور قانون کے ہوتے ہوئے، مجھے بتا دیں کہ ہم کیا تصور کریں. اور جن لوگوں کے اوپر پریشرز ہیں، جن لوگوں کے اوپر ظلم اور جبر کر کے آپ پارٹیاں بدل رہے ہیں اور لوگوں کو آپ مہینے مہینے اغوا کر کے کسی سے چلا کشی کرائیں، کسی کو جا کر کہیں کہ جی ناردرن ریاض چلا گیا تھا اور 2 دن بعد جب گھر لے کے جاتے ہیں تو ایسے رو رہے ہوتے ہیں کہ جیسے جنگ سے آئے. بھائی اگر فیملی کے ساتھ وہ ناردرن ایریا میں تھا تو وہ گھر میں جا کر رو کس بات کر رہا تھا؟ جب آپ نے ایسی کیفیت پیدا کرنی ہے، مجھے بتا دیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے
یہ لوگ نہیں دیکھ رہے, چلے میں لوگوں کو صاحب آگے لے بیوقوف جاتی ہوں. سمجھتے ہیں. اور انوار کاکڑ صاحب یہ جو اپنے آپ کو معتبر سمجھ کے جاتے ہیں, ان کو سمجھ آ جانا چاہیے ظلم اور جبر کر کے یا ڈنڈے کے زور پہ آپ لوگوں کے ذہن نہیں تبدیل کر سکتے. لمز میں لوگوں نے سوال کیے نا, سوال کیا جواب دیے یہ انہوں نے, بڑی اچھی بات اور ہے کہ کس وہ انداز سوالوں سے, کے لیے پیش ہوئے شعیب صاحب اچھی بات ہے, ہم تو کہتے ہیں, نوجوانوں کے سامنے. لیکن ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. جی سی یونیورسٹی جا کے اپنی سیاسی تقریر کر کے آگے تھے. شرمیلا ایک صاحبہ بات بتا دوں, آج بھی درکار ہوتے لفظ ہیں. میں عمران خان کا پرانا آپ انٹرویو اور تقریر آپ دیکھ لو, آج بھی میرے پاس موجود ہے, میں آپ کو بھیج میں دوں گا. شرمیلا صاحبہ کی طرف جاتی ہوں. شرمیلا صاحبہ وہ آکسفورڈ میں تقریر کرتے ہیں اور سوالوں کے جواب دیتے ہیں. شرمیلا صاحبہ, پی ٹی آئی کی جو شکوے ہیں, آپ کی جماعت نے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی یہ بات رکھی کہ اگر پی ٹی آئی کو حصہ نہیں لینے دیا جائے گا تو الیکشن کے اوپر سوال اٹھ جائے گا. سو اب جو یہ معاملہ ہے ان کے لوگوں کا شامل ہو, جو تمام ڈیبیٹ اس پروگرام میں ابھی ہوئی ہے آپ کے سامنے, آپ بطور ایک جمہوری نظریات رکھنے والی شخصیت, ایک سیاسی ورکر کے طور پہ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں کہ جس طرح سے لوگ شامل ہو رہے ہیں آئی پی پی میں اور پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی جا رہی, صاحب نے اس طرح ذکر کیا کنونشن اور کیمپین کرنے کی؟ دیکھیے اگین جب ہم بات کرتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ کی, تو ہم صرف اپنے لیے بات نہیں کر رہے ہیں, اس میں ہم پی ٹی آئی کو بھی شامل کر رہے ہیں. کسی بھی جماعت کو جو الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہی ہے, اگر اس کو کسی بھی طریقے سے روکا گیا, بین کیا گیا, یا اس کو وہ فیلڈ نہیں دی گئی جہاں وہ اپنا پیغام عوام تک پہنچائے, تو الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے, بیکاز لیول پلینگ فیلڈ از اے پری ریکوزٹ فار فری اینڈ فیئر الیکشنز. اور جس طریقے سے حالات و معاملات جا رہے ہیں, اگر پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھا گیا تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اگلے الیکشنز پہ آ جائے گا. کس طریقے سے آپ کہیں گے کہ جی یہ فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں؟ جمہوری عمل کے اندر شاید آپ کو چند چیزیں نا پسند ہوں, لیکن وہ فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیں کہ وہ اپنے نمائندوں کو چنتے ہیں, کن کو چنتے ہیں, کس طریقے سے چنتے ہیں, کہاں کہاں چنتے ہیں. یہ دس شوڈ بی لیفٹ ٹو دا پبلک. جمہوریت کا مطلب ہی یہی ہے. جب ہم شکایت کر رہے ہیں نا اس وقت, تو ہم یہی کہہ رہے ہیں, اس وقت بھی جب سلیکشن ہوئی, بیلٹ پہ ڈاکہ ڈالا, ہم نے شور کیا, آج بھی ہم یہ شور کر رہے ہیں. اور آپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا اب اور آپ جیسی کئی سمجھدار صحافیوں نے, تجزیہ کاروں نے, پبلک نے, لوگوں نے, سیاسی لیڈران نے, لوگوں یہ اشارہ نظر آ رہا ہے نا. ہوتا ہے شرمیلا صاحبہ یہ کہتے ہوئے, کیونکہ ہمارے جو سینئر کالیگز ہیں انہوں نے اس کے اوپر رپورٹ بھی کیا ہے, نہ صرف میں سہیل وڑائچ صاحب ہوں یا بڑے بڑے کالم لکھنے والے یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ نظر آ رہا ہے, اور جو چیز نظر آ رہی ہے وہ غیر مناسب ہے, کیونکہ پھر الیکشنز کا جو وجود ہے, جو منصفانہ شفاف ہونا چاہیے, وہ نظر نہیں آ رہا. اور اگر منصفانہ شفاف نہیں ہوا تو پھر الیکشن از ڈوبیس. اٹس ناٹ الیکشن, اٹس سلیکشن. شعیب صاحب ایک مختصر سوال آپ سے. مراد صاحب آپ کی طرف میں, جی مراد صاحب آپ کہہ دیں, میں پھر آپ سے ویسے بہت کچھ جاننا چاہ رہی تھی جہانیہ کے جلسے کے حوالے سے. نہیں جی اب صاحب, یہ جو نیا لو افیئر بٹوین پی ٹی آئی اینڈ پیپلز پارٹی ہے, بڑا زبردست لگ رہا ہے. I don't know where it was جب ہم ادھر تھے. یہ نیا لو افیئر جو شروع ہوا ہے پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا, اٹس ویری انٹرسٹنگ. ہم پہلے جب ہم پی ٹی آئی میں تھے تب تو پیپلز پارٹی کا لو افیئر از ود ڈیموکریسی اینڈ ڈیموکریٹک پرنسپلز, نو ون ایلس. نہ ہمارا کسی سے لڑائی ہے, ہم نے لڑنا ہے الیکشن, ہم نے کسی سے لڑنا نہیں. اور جو ہمارا رومانس ہے, جو ہمارا لو افیئر ہے, وہ ڈیموکریسی سے ہے. اس ود دی پیپل آف پاکستان. شعیب صاحب کو اتحاد ہو سکتا ہے آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ شرمیلا میں اتحاد کی بالکل میں اس کو انکار کرتا ہوں. ایک سیکنڈ مراد صاحب, ایک بات صرف آپ کو بتا دوں, دیکھیں اب آپ کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی ہے ان میس ایڈونچرز کی. آپ کی جو معاشی تباہی ہو چکی ہے نا, اس کا احساس ہمارے مقتدر طبقوں حلقوں کو لوگوں کو نہیں ہے. جو جمہوریت کے ساتھ اور رسول کے ساتھ کھڑی ہے, جس طرح بالکل اچھی بات ہے, اچھی بات کہی ہے. تمام پارٹیز کو اسی کے لیے ہونا چاہیے. کدھر کے نواز شریف نے کیوں نہیں مطالبہ کیا الیکشنز کا؟ دیکھیں واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے الیکشن کا مطالبہ ہی نہیں کیا, جس کو الیکشن نہیں چاہیے. اس لیے ان کی نااہلی ختم ہونے کا سلسلے کے حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب اس کی جماعت اس چیز کو بھی دیکھ رہی ہے کہ مطالبہ یا الیکشن تب ہی ہو جب ان کی نااہلی ختم ہو جائے؟ دیکھیں اگر اس سپر لاڈلے کو اس طرح مسلط کرنا ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک سائڈ پہ پھینک دینا ہے, پھر آئین کس لیے ہے, پھر قانون کس لیے ہے, عوام کے فیصلے پھر کس لیے ہیں؟
میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں آج آپ کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی ان ایڈونچرز کی. آج سچویشن یہ ہے کہ لوگوں کے پاس بل دینے کے پیسے نہیں ہیں, انٹرنیشنل کمپنیز بند کر کے اپنا سامان لے کے جا چکی ہیں. لیکن پی ٹی آئی لوکل سطح پہ صرف ایک بات پکڑ کے صاحب ایک منٹ سے مجھے اجازت دیجیے گا. شرمیلا صاحبہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ بتا رہی ہیں کہ کس جگہ پر ان کی جماعت, بلکہ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی آپ لوگوں کی بات رکھ رہی ہے. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگ کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ بھی اس بات کا ذکر کریں کہ اس وقت میاں صاحب کے ساتھ درست نہیں ہوا تھا, اس وقت پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا, کورس کریکشن ہو اور اصول کی بنیاد کے اوپر بات کی جائے. اگر آپ لوگ مولانا صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں جا کے تو میاں صاحب سے ہی ریکویسٹ کریں. اچھا آپ جا کر کے بھیک مانگنے جائیں ایک ایسے لاڈلے سے جو اس وقت بگوڑا ہے, کنوکٹڈ ہے, ہم اس کے پاس جائیں بھیک مانگنے جائیں؟ دیکھیں مولانا صاحب کے پاس مولانا کے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیں, ہمارا سب پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اور تمام مقتدر لوگوں کے ساتھ اور اداروں سے ایک ہی مطالبہ ہے اور ہر ایک سے بات کرنے کو بھی تیار ہے. اونلی ون پوائنٹ ایجنڈا, فری اینڈ فیئر الیکشن عوام کو فیصلہ کرنے دیں, اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے اور کسی سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. دوسری بات مجھے یہ بتا دیں کہ مولانا کے پاس تو ہم گئے تھے کہ نا وہ افسوس کرنے, وہ جو بھی ہمارے لوگ گئے تھے, یہ پاکستان کی تاریخ میں پختون ہوں, بلوچ ہوں, کسی بھی جگہ پہ ہو, کچھ سیاسی دشمن بھی کیوں نہ ہو آپ کا, آپ کو کسی جگہ پہ بھی افسوس کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. رکھ رکھاؤ کا احساس کبھی نہیں کیا, ان کے کیا کیا نام رکھے, آپ اسے آگے نہ جانے دو, آگے جانے دو. مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان میں آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہونے دینے. کیا ہم یہ کہیں کہ جناب وہ جو اچھا آپ کہہ رہے ہو کہ جی ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں, کیا جو پاناما لیکس ہوئی تھیں یہ آپ نے یا کسی پارٹی نے کی تھی, پیپلز پارٹی نے کی تھی؟ بھائی یہ تو ایک انٹرنیشنل لیول پہ لیکس ہوئیں, پورے پولیٹیکل ایلیٹس دنیا کے کوئی خودکشی, ایک منٹ صرف ایک بات, کوئی خودکشی کر گئے, کوئی اقتدار چھوڑ گئے, کسی کو نکال دیا گیا, اور انہوں نے کہا یہ ہے وہ ذرائع جہاں جناب ہم پیش کریں گے, ذرائع کے لیے قطری ہاتھ لے گئے. سنیں نا, قطری ہاتھ لے آئے. جیسے معاملات میں بھی دنیا بھر کے اندر بڑی کارروائیاں ہو چکی ہیں, تو پھر اس بیسس کے اوپر آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ وکٹمائز آپ کے چیئرمین کو کیا جا رہا ہے؟ اس پہ آپ ضرور بات کیجیے گا. ایک بریک کی طرف سر جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو میں یہ بھی چاہوں گی کہ ہم کچھ اس پہ مراد راز صاحب سے بات کریں کہ ان کی پارٹی کے جو عقاب کا نشان ہے اس کو کوئی کیسے پہچانے گا. جب شعیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کسی نے نام نہیں انہوں نے لیا, لیکن آئی پی پی کی کسی شخصیت نے کہا ہے کہ میرا ڈرائیور بھی اگر کھڑا ہو جائے گا پی ٹی آئی کے نشان پر تو وہ بھی جیت جائے گا. کیا اس سے مراد راز صاحب اس پہ اگری کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مراد راز صاحب, آپ لوگوں کا جو جلسہ ہوا تھا جہانیہ میں, بڑے بلند و بانگ بلکہ وعدے بھی کیے گئے تھے, اس طرح کیے جاتے ہیں الیکشن کیمپینز میں علیم صاحب کی طرف سے عوام سے, لیکن اس جلسے میں رپورٹر ایک تھے, ان کا تعلق غالباً ہم نیوز سے تھا. انہوں نے شرکا جو تھیں, خواتین شرکا, ان سے جا کے سوال جواب کیے, ان سے پوچھا کہ آپ کس کو سننے کے لیے آئے ہیں, کس لیے آئے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ ہم شہباز شریف صاحب کو دیکھنے اور سننے آئے ہیں, کسی نے کہا ہم عمران صاحب کے لیے آئے ہیں یہاں پر, تو اور کوئی ایک خاتون نے تو یہ بھی کہا کہ 800 روپے کا وعدہ کیا گیا تھا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے منشور کا بھی ذکر کیا کہ ہمارا منشور سامنے پیش کیا جائے گا, تو جب لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ آپ کی جماعت ایگزسٹ کرتی ہے, جو چہرے خطاب کر رہے ہیں پارٹی کے لیڈرز وہ کون ہیں, تو پھر مشکل نہیں ہو جائے گی آپ کے لیے؟ عقاب کے نشان کو کیسے پہچانیں گے یہ لوگ سارے ووٹر؟ اب سے ایک تو میں آپ کو کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا, جب آپ کا شو شروع ہوتا ہے تو اس طرح لگتا ہے کتنا زبردست میوزک ہے کہ لگتا ہے مشن امپاسبل کی مووی سٹارٹ ہونے لگی ہے. سو بڑا زبردست آپ نے میوزک رکھا ہوا ہے. دوسری چیز یہ کہ مجھے میں وہی کہہ رہا ہوں, لگتا ہے مشن امپاسبل کی مووی شروع ہوئی. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس نے یہ پلان کر کے کروایا تھا نا انٹرویو, اس کا بھی ہم نے پتا کروا لیا, کیونکہ دس واز اے پلان تھنگ دیٹ واز ڈن. اس کی کیونکہ ہم جب یہ سوشل میڈیا پہ چلا تو ہم نے بھی پتا کیا, ہم نے کہا کسی نے یہ پلان کر کے کروایا تھا. میں صرف ان کا نام نہیں لے سکتا جنہوں نے اسلام آباد سے بیٹھ کے یہ پلان کر کے کروایا تھا. دیکھیں جو منشور کی چیزیں وہ سب کے سامنے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ آ کے اپنی چیزیں سامنے ہی رکھیں گے نا پبلک میں. ابھی پرسوں ہم نے حافظ آباد میں ہونا ہے, آپ دیکھ لینا. دیکھیں لوگ سب پہلے یہ کہتے تھے کہ جی آپ کے ساتھ ورکر نہیں ہے, اب ہم پبلک میں نکلے ہیں, اب سب کہہ رہے ہیں جی کہ اس عورت نے یہ کہہ دیا, اس عورت نے وہ کہہ دیا. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اترے سب الیکشنز کے اندر, اور پھر پتہ لگ جائے گا کس کو ووٹ پڑنا ہے کس کو نہیں پڑنا. جس کو عوام ووٹ دے گی وہ آ جائیں گے, جن کو نہیں پڑے گا ووٹ وہ گھر چلے جائیں گے. سو اٹس ایز سمپل از دیٹ. اب وہ تو نہیں ہم کہہ رہے اب سا کہ آج سے کوئی 6 مہینے کے بعد الیکشن ہے یا اتنی دیر کے بعد الیکشن ہے. الیکشن تو میرے خیال سے ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ بائی دی اینڈ آف دی منتھ اناؤنس ہو جانا چاہیے, اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ whoever wins
चलें उनको चाहिए जाके मुल्क के हालात बेहतर करें। शर्मिला साहबा, ये बात हौसला अफजा है आपके लिए जो अभी इलेक्शन कमिश्नर है, मुलाकात भी पंजाब की कैबिनेट से, निगरान हुकूमत से की, और इस बात को दोहराया है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा सिलसिला हल्का बंदियों का तमाम इशूज़, और जनवरी के एंड पे इलेक्शन के हवाले से आप समझती हैं कि अब इससे ज़्यादा डिले का कोई चांस बन सकता है या यही अब वक्त होगा? देखिए अफसा, इस वक्त हर किसी को एक बेयकीनी सी है, आपको भी है, मुझको भी है, आपके दीगर मेहमानों को भी होगी। अगर नवंबर के एंड तक सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है डिलिमिटेशन का, और ये कह रहे हैं कि जनाब जनवरी और जनवरी का आखिरी हफ्ता भी दे रहे हैं, तो आखिरी हफ्ते में तो 7 दिन है, कोई एक तारीख देने में क्या कबाहत है, उससे ये बेयकीनी दूर हो जाएगी। ठीक है। अब ये बेयकीनी आप में, मुझ में नहीं है, ये सदर मुमलिकत में भी है, जिन्होंने अभी इजहार किया चंद रोज़ कबल। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन दिस कंट्री। इस वक्त तमाम इन्वेस्टर्स ने हाथ रोका हुआ है, हर कोई देख रहा है इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे। आपसे जब लोग मिलते होंगे, आम पब्लिक पूछती होगी कि मैडम बताएं इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पूछते हैं ना आपसे लोग, हमसे भी पूछते हैं इसमें, और इसका कोई जवाब नहीं होता। बिल्कुल, हमारे पास जवाब नहीं है। तो इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन ने देना है, और ये पीपल्स पार्टी इस वक्त इस मुल्क में वाहिद जमात है जो कह रही है तारीख दे दो। हर दिन, हर रोज, दिन में 4 मरतबा हम कहते हैं इलेक्शन की तारीख दे दो। शर्मिला साहब, आप ये कहती हैं कि तारीख आएगी तो ही कुछ कहने की पोजीशन में। गुशब साहब, मैं आपसे मुख्तलिफ चीज़ जानना चाह रही हूँ। अब इस पर तो हमने इलेक्शन के हवाले से बात की है, जो मैंने आगाज़ में जिक्र किया, जो खान साहब ने डर का इजहार किया है कि उनको खुदा न खास्ता स्लो पॉइजनिंग की जा सकती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अदालत की तरफ से जो जेल में पॉसिबल सहूलतें होती हैं वो तो सारी दी जा रही हैं, जो हमारे सामने जेल हुकाम या के तवस्सुत से जो रिपोर्ट हो रहा है यहाँ पे कि 8 कमरे चेयरमैन पीटीआई के ज़ेर इस्तेमाल हैं, 10 चैनल उनको दिखाए, 9 डॉक्टर ड्यूटी पे वगैरह वगैरह, एक्साइज मशीन जिसकी मालियत भी 10 लाख रुपए बताई जा रही है। सो ये जो वो जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं उसकी कोई बेसिस या सबूत या किस बेसिस? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने पहला जो अटक वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की रिपोर्ट भी आपने देख ली थी, किस हालत में रखा गया था, कैसे कैमरे उनके ऊपर थे और किस तरह खुला वॉशरूम दिया गया था। खैर, वो जो कुछ हुआ, तो अब ये जेल हुकाम से देखिए, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ ना, मैं उसकी तरफ आगे आपकी तरफ आ रहा हूँ। सिर्फ एक बात शर्मिला की बात का कि सिर्फ ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है का मुतालबा कर रहे हैं, देखिए हम तो कोर्ट में गए हुए हैं, कल सुबह हमारा केस लगा हुआ है, हम तो कहते हैं 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए थे, लिहाजा हमारा मुतालबा उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो पहले भी कोर्टों में गए थे, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने फैसले किए थे कि 90 डेज में इलेक्शन कराओ, जो कि नहीं हुए। अब आते हैं उनकी तरफ, खदशा क्या है मुझे बताएं। कायद आज़म की एम्बुलेंस ख़राब होती है, लियाकत अली खान का मर्डर होता है, उसके कातिल को वहीं मार दिया जाता है ताकि वो सबूत मिट जाए। फातिमा जना का कत्ल होता है, शरीफुद्दीन पीरज़ादा की स्टेटमेंट आप उठा लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जुडिशल मर्डर कराया जाता है, बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर होता है। रिसेंट पास्ट में अरशद शरीफ ने क्या कहा था कि मेरी ज़िंदगी को खतरा है, मार देंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखे, उस वक्त के मिनिस्टर्स ने कहा झूठ बोलता है, 16 से ज़ायद FIR काट दी। आज आपको पता है जब उनसे पूछा गया, एक सिर्फ बात, 1 मिनट में, उन्होंने पूछा कि किधर है वो FIR का मुद्दाई, उन्होंने कहा जी मुद्दाई है ही नहीं। शोएब साहब, अगर घर से खाना लाने की इजाजत हो तो ये शिकवा या खौफ या वहम भी अगर है या खत्म हो जाएगा, उनको जहन में कोई है तो खत्म हो जाएगा। यही हम कहते हैं, मसला सिर्फ घर से खाना लाने की इजाजत देने मेन चीज ये है कि घर से खाना आने की इजाजत होगी। देखें, उनको आपके सामने कातलाना हमला हुआ पिछले साल, जो उसके ऊपर कातलाना हमला करने वाले था, आधे घंटे के अंदर उसकी वीडियो किसने बना ली, फिर जब ऑब्जेक्शन आया, फिर आधे घंटे बाद दूसरी वीडियो आ गई, फिर तीसरी वीडियो आ जाती है। ये सारी चीजें अगर आप करस्पॉन्ड करें, देखिए पॉलिटिकल सतह पे तो ये मुकाबला नहीं कर सकते उसका, और जो उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, कोई दहशतगर्द वहां भेज नहीं सकते। अब अगली बात यही हो सकती है कि खाना घर से लाने कोई ना कोई उनको कोई ना कोई इस अंदाज से उनको नुकसान पहुंचाया जाए। इसलिए ये खदशात हम अगर आज नहीं बताएंगे तो कल खुदा ना खास्ता, देखे ना, अरशद शरीफ ने अपनी जिंदगी दे के ये साबित किया कि जनाब वो कह रहा था। शोएब साहब ये कहते हैं कि अगर ये जो खदशात का इजहार PTI चेयरमैन ने जज साहब के सामने किया है, अगर उनको घर से खाना लाने की, घर से खाने की इजाज़त हो तो शायद ये खदशात ख़त्म हो जाएंगे। उनके बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, डॉक्टर मुराद राज साहब और शर्मिला फारूकी साहिबा, आप तीनों के कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं कि अब ये जो सिलसिला है ये आगे किस तरीके से जो सियासी माहौल है वो आगे डेवलप होता है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।